مسلسل ایک ہی ویڈیو کلپ میرے پاس لوگ بھیجتے رہے۔ وہ ویڈیو کلپ ایک ہی ہستی کا تھا، ایک ہی صاحب کا تھا، اور اس کے اندر وہ جن صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں ان صاحب کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی 50 برس تعلق رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، ان بڑی ہستیوں سے، دو بہت بڑی ہستیوں کے انہوں نے نام لیے، اور ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی بتائیے کہ اسلامی ریاست نام کی کوئی شے جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ 3 لفظ بھی نہیں بتا سکے۔ دیکھیے، میں نے پچھلے 50 سال میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی زندہ تھے اس وقت سے لے کے آج تک، اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت محبت کا تعلق رہا، وہ ہمارے بزرگ تھے، بار بار یہ پوچھا ہے کہ وہ نظام کیا ہے۔ آپ باور کریں اس میں 3 لفظ بھی میں نے کبھی نہیں سنے، وہ ہے کیا؟ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے درس کے حوالے سے بھی اور لیکچر جو ہے اس کے حوالے سے بھی، اس کی تقریب 3 باتیں ہیں۔ 3 باتوں کے سبب سے وہ آج کا موضوع اختیار کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو نعرہ ہے جو ہم لگاتے ہیں کہ خلافت علی منہاج نبوت کے بحالی اور احیاء کی ہم تحریک چلانا چاہتے ہیں، اور خلافت علی منہاج نبوت میں قرآن کریم کو دستور کی حیثیت حاصل ہو۔ تو یہ بات سوال بعض لوگوں نے کھڑا کیا کہ آپ تو قرآن کریم کو دستور کہہ رہے ہیں، کیا قرآن کریم خود بھی اپنے آپ کو دستور کہتا ہے؟ اور کیا قرآن کریم جو ہے اس کے اندر دستور ہونے کی صفات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب۔ دوسرے مستضاد یہ کہ کچھ پچھلا مہینہ تقریباً ایسا گزرا کہ مسلسل ایک ہی ویڈیو کلپ میرے پاس لوگ بھیجتے رہے۔ وہ ویڈیو کلپ ایک ہی ہستی کا تھا، ایک ہی صاحب کا تھا، اور اس کے اندر وہ جن صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں ان صاحب کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی 50 برس تعلق رہا ہے، اور اس میں میری آمنے سامنے بھی کی ان کی گفتگو ہیں، ہر وقت کی جو بالمشافہ ملاقاتیں ہیں وہ بھی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ان بڑی ہستیوں سے، دو بہت بڑی ہستیوں کے انہوں نے نام لیے، اور ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی بتائیے کہ اسلامی ریاست نام کی کوئی شے جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ 3 لفظ بھی نہیں بتا سکے۔ اب میں تو یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا الزام ان ہستیوں کے اوپر، جن میں سے ایک ہستی کی 1000 سے اوپر صفحات کی کتاب اسلامی ریاست کے نام سے موجود ہے، وہ اتنی بے بس ہستی ثابت ہوئی کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے تو وہ شخص جو ہے، جو کہ اپنے وقت کا اتنا بڑا مفکر تھا، اپنے اسلامی فکر کا ایک تجدید و احیاء کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ 3 لفظ نہیں بتا سکے کہ خلافت یا ریاست کیا ہوتی ہے، اسلامی ریاست۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد بھی، وہ اتنا بڑا نام تھا۔ اور میں اس سے بڑا لطیفہ آپ کو یہ سناؤں کہ خود اپنے آپ کو وہ جن استاد محترم کا شاگرد قرار دیتے ہیں، حضرت مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ خود مولانا امین احسن اصلاحی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اسلامی ریاست، اور اس پر انہوں نے اسلامی ریاست کے حوالے سے بہترین جو ہے نا کام کیا ہے۔ تو اس دوسری جو تقریب بنی نا، وہ یہ بات، یہ ایک ویڈیو کلپ بنا کہ بھئی لوگوں کے ذہنوں میں اتنی بڑی ہستی کہ جو اس دور کے اندر ایک بہرحال ایک عالم، ایک مفکر، ایک مدبر، ایک اسٹیٹسمین کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اگر ایسی بات کریں گے اور اتنی مجہول بات کریں گے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان پہ رحم کرے اور ان کی یادداشت پہ بھی رحم کرے۔ یہ تو بات ایسی ہو نہیں سکتی جیسی انہوں نے فرمائی۔ پھر یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہوئی کہ ایک تقریب میں، ولیمے کی میں موجود تھا، تو میرے پاس ایک بہت ہمارے ایک یعنی سمجھ لیجئے کہ نہایت ہی عزیز رشتہ دار جو تھے وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے
اسی بات چیت کے تناظر میں ایک سوال کر دیا کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست یا غیر اسلامی ریاست یا جمہوری ریاست یا اشتراکی ریاست یا بادشاہی ریاستیں جو ہوتی ہیں، ان کے درمیان اصل میں جس چیز سے فرق واقع ہوتا ہے وہ آئین ہے۔ وہ اچھل گئے، وہ کیونکہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ کہنے لگے بالکل ہر دستور اپنی ریاست کو ظاہر ہے کہ ریپریزنٹ کرتا ہے، تو اسلامی ریاست بھی جو ہے اس کا کوئی دستور ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم۔ تو پھر وہی سوال آ گیا کہ قرآن کریم اپنے آپ کو دستور کہتا ہے؟ قرآن کریم اپنے آپ کو بطور دستور کے پیش کرتا ہے؟ تو قرآن کریم میں موجودہ جدید دور کی ریاست ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ بنیادیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات پر گفتگو شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک یعنی 3 اسباب ہیں جن میں سے سب سے پہلا سبب سب سے بڑا ہے کہ ہمارا نعرہ ہے کہ قرآن ہمارا دستور ہے، اور خلافت کا نظام وہی ہوتا ہے جو کتاب اللہ پر مشتمل ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، اور جو غیر اللہ کا نظام ہے وہ کتاب اللہ کو دستور تسلیم نہیں کرتا۔ اب یہاں پر جو آیت نمبر 50 تلاوت کی گئی تھی سورۃ المائدہ کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم، جاہلیت کا آرڈر، جاہلیت کا قانون وہ طلب کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ رب العزت کے حکم سے بہتر اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے کوئی دوسرا حکم نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پر ہم آتے ہیں، میں نے اتفاق سے آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ یہ موضوع تیار کرنا تھا اور میں اسلامی یونیورسٹی میں LLB شریعہ کا اسٹوڈنٹ رہا، تو وہاں پر ہمیں شیخ محمود احمد صاحب جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن پڑھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فوت ہو گئے۔ ایک ہمارے دوسرے دوست بزرگ تھے ہمیں جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان، وہ 1858 سے جو بننے والے ایکٹ تھے ان کے تناظر میں انہوں نے وہ پڑھائی تھی۔ صادق ڈار صاحب ہوا کرتے تھے، ابھی وہ حیات ہیں، اللہ کرے حیات ہی ہوں، میں کافی سال پہلے 2 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی مجھے کانسٹیٹیوشن جو پڑھایا، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو پڑھائی، تو کانسٹیٹیوشن کے تمام جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ ہر وقت میرے دماغ کے اندر موجود رہتے ہیں، کیونکہ وہ بڑا دلچسپ تھا میری مزاج اور استاد طبع کے حوالے سے، وہ بہت اچھا مجھے یعنی یاد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے دنیا کے 11 دساتیر، ایک تو پاکستان کا دستور پڑھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کے 11 دستور پڑھے۔ ایک تو سیکیورٹی کونسل کے تمام ممالک جو ہے نا، برطانیہ، روس، امریکہ، فرانس، چین، ان کے دساتیر یہ سب میں نے پڑھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے ملائیشیا کا، انڈونیشیا کا، مصر کا، ایران کا یہ دستور جو ہے نا، اور انڈیا کا، یہ سب دستور میں نے پڑھے۔ تو یہ دساتیر جو ہیں ان کے پڑھنے کے بعد کم از کم میں آپ کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں کہ جو ان بزرگوں نے ایک مغالطہ انگیزی کی ہے، میں اس کو مغالطہ انگیزی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ انہوں نے جو مغالطہ انگیزی کی ہے کہ بھائی اسلامی ریاست نام کی کسی شے پر کوئی بات نہیں کر سکے مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد، تو یہ میں اس مغالطہ انگیزی کا بھی جواب دے رہا ہوں، اور اپنے اس موقف کو بھی کہ خلافت علی منہاج نبوت میں وہ خلافت جو ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں جو نبوت کے طریقے پر کام کرنے والی خلافت ہے، اور اس میں سب سے پہلے وہ قرآن کو دستور کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے۔ اب یہ جو سارے دساتیر ہیں ان کا ایک اب چونکہ وقت کم ہے تو دستور جتنے بھی ہیں ان کے ایک یعنی وقوع پذیر ہونے اور وجود میں آنے سے پہلے ایک تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اس کے آپ کو ہلکا سا ایک اشارہ دے دیتا ہوں، وہ زیادہ نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ برطانوی دستور غیر تحریری دستور شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ اب وہ بالکل غیر تحریری نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ کسٹمز کے ماتحت آتا ہے اور برطانوی رواجات کے ماتحت آتا ہے، لہٰذا رواج کی بنیاد پر اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو وہ ایک غیر تحریری سا دستور ہے۔
تو پہلا جو لکھا گیا ان کے یہاں معاہدہ، وہ میں یہ بتا اس لیے بھی رہا ہوں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ میں 5 جو سلطنتیں ہیں ان کے جو انقلابات اور ان کے جو تاریخ ہے انقلاب کی دستور کی، وہ اس لیے بھی بتا رہا ہوں تاکہ فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نے جدید دور سے جو ہے نا جو سیکھا ہے اس کی بات نہ کریں، آپ تو قرآن کی بات کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن جو ہے وہ تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے، ان کی جو تاریخ ہے دستوروں کے ارتقاء کی، وہ تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟ 15 جون 1215 کو پہلا جو ایک دستوری خاکہ برطانیہ میں منظور ہوا، اس کو میگنا کارٹا کہتے ہیں، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا۔ میگنا کارٹا جو ہے یہ 1215 کی بات ہے، اسلام اس سے 600 سال پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو دستور جس نے کہ اس میگنا کارٹا کے اوپر عمل درآمد کر کے برطانیہ کو جمہوریت کے راستے پر ڈالا اور بادشاہ کے اختیارات کو محدود کرنے کا ایک سلسلہ گریجولی شروع ہوا، اس کو کہتے ہیں گولڈن ریولوشن، یعنی وہ جو کرام ویل کے ماتحت جو ہے نا وہ ایک ریولوشن وہاں پر آیا تھا جنرل کرام ویل کے، اس کا شاندار انقلاب ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں یا گولڈن ریولوشن، وہ ہوا 1688 کے اندر۔ 1688 میں 1688 میں یہ جو نا جمہوریت کے نام پر یہ ریاست ایک شکل اختیار کرنا شروع کرتی ہے جس کو برطانیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جائیے، برطانیہ سے یہ چلا امریکہ کی طرف، کیونکہ امریکہ برطانیہ کی کالونی تھا۔ تو فلاڈیلفیا کانفرنس کے اندر جب ان لوگوں نے آزادی حاصل کی تو 1782 میں پہلا دستوری مسودہ امریکہ نے تیار کیا، ٹھیک ہے، اور 1782 تک 1000 برس جو ہے نا وہ اسلام کو آئے ہوئے گزر چکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریاستوں کی منظوری کے بعد 1889 کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو 4 مارچ 1889 جو ہے نا اس کو انہوں نے قبول کیا۔ تو یہ اتنا یعنی گیپ آیا اس کے اندر۔ اس کے بعد پھر اب آپ آئیں کہ روس کی جو اندر سلطنت وجود پذیر ہوئی ہے جس نے ریاست کی شکل اختیار کرنا شروع کی ہے، یہ اچھے طریقے سے ان تاریخوں کو آپ ذہن نشین کریں کہ روس کی جو سلطنت زار ہے اس کا جو بانی تھا، حقیقی بانی، وہ تھا آئیون IV۔ تو آئیون IV جو تھا اس نے پہلی قومی مجلس جس کو ڈیوما کہتے ہیں روسی زبان میں، وہ 1550 عیسوی میں قائم کی تھی، ٹھیک ہے، اسلامی انقلاب کے 900 سال کے بعد۔ اور اکتوبر 1917 میں جب سرخ انقلاب آیا ہے تو 1918 میں 19 جنوری کو انہوں نے جو جیتے ہوئے الیکشنز جیت کر آنے والی جو دستور ساز اسمبلی تھی، جو زیادہ تر جو ہے وہ سوشلسٹ قوم پرستوں پر مشتمل تھی، اس کو توڑ کر اور وہاں پر فوجی قبضہ کر کے، یہ سرخوں نے اپنے اسلحے کے بلبوتے پر قبضہ کر کے وہاں پر کمیونسٹ ریولوشن برپا کیا تھا رشیا کے اندر۔ یہ پچھلی صدی یعنی 100 سال پہلے کی آج سے بات ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں آپ جو ہے نا وہ انقلاب فرانس کے اوپر۔ 1789 کے اندر فرسٹ ریپبلک بنی، اس کا نام پہلے جو ہے نا وہ سلطنت تھا، شاہی سلطنت تھی، پھر اس کے بعد وہ فرسٹ ریپبلک بنی کب؟ 1789 کے اندر۔ دوسرے ریپبلک جو ہے وہ اس کو جو ہے نا 15 سال کے اندر نیپولن بوناپارٹ نے توڑ دیا اور وہاں اپنی بادشاہت قائم کر دی۔ پھر بوناپارٹ کو بوربون جو تھا پچھلا شہنشاہ، اس نے رشیا کی اور دیگر مدد لے کر برطانیہ کی ادھر کی ادھر کی وہاں پر انقلاب برپا کیا، اور پھر بوربون جو ہے نا وہ آیا تو وہ 1815 کا واقع۔ 1815 کے بعد 1848 میں پھر انقلاب برپا ہوا تو سیکنڈ ریپبلک بنی۔ اس انقلاب کے خلاف پھر تھرڈ انقلاب برپا ہوا 1875 میں، پھر تھرڈ ریپبلک بنی۔ پھر 1940 میں ہٹلر نے جو ہے نا قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر 1944 میں فورتھ ریپبلک بنی۔ پھر 1946 میں نیا آئین ان کو دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1958 میں جب یہ آیا ڈیگال، جنرل ڈیگال، تو اس نے چارلس ڈیگال جو ہے نا اس نے ایک نیا آئین دیا اور 1962 میں دیا۔ پھر وہ 5ویں ریپبلک جو ہے نا وہ بنی۔ یعنی یہ کہ یہ ابھی کتنے تازہ یہ سارے معاملات اور حالات ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھیں آپ کہ یہ تاریخیں کیا بتا رہا ہوں آپ کو۔ لاسٹ میں ذکر کرتا ہوں چائنا کا۔ چائنا جو ہے اس کے اندر جو چیانگ کائی شیک کی حکومت تھی وہ جب ختم ہوئی، وہ تائیوان منتقل ہو گئی، تو کمیونسٹ چین کا جو ہے نا قیام کیا کمیونسٹ پارٹی نے۔
اب کمیونسٹ پارٹی نے 1 اکتوبر 1949 کو جو ہے نا وہ انقلاب برپا کیا، اور اس کے بعد اس نے 10 سال کے بعد 1958 کے اندر جو ہے نا وہ پھر ایک ایسا آئین دیا جس نے کہ سارے چین میں 26,000 کمیونز وہ بنائے. ہر کمیون جو ہے اس کے اندر انہوں نے 20 پیداواری بریگیڈ بنائے. بعد میں ان کا یعنی حجم اور کم کر دیا. تو وہ پھر یعنی یہ 1949 سے لے کر آج تک کا انقلاب ہے جس کو کمیونسٹ ریولوشن کہتے ہیں. اچھا، یہ جو کمیونسٹ ریولوشن ہے اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں. اکثر سرخے، چونکہ سرخوں کو جھوٹ بولنے میں تو کوئی عار ہے نہیں، جھوٹ تو ہمارے مذہب میں حرام ہے نا، ان کے مذہب میں تو حرام نہیں ہے، ان کا تو مذہب ہی نہیں. تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں جی اسلام تو 30 برس چلا، کمیونزم 70 سال تو چل گیا. بھائی کمیونزم ایک دن بھی نہیں چلا. جو لینن اور ٹراٹسکی کا جو منصوبہ تھا، ٹھیک ہے، جو کہ پہلا 5 سالہ منصوبہ کہلاتا ہے، ٹھیک، وہ پہلے 6 مہینے کے بعد واپس لپیٹنا پڑا. کیوں؟ یہ جس وقت اٹھے نا انقلاب کے جوش اور خروش کے اندر، تو انقلاب کے جوش و خروش میں انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو مساوات کے نعرے پر انقلاب برپا کیا، لہٰذا صدر سے لے کے اور سڑک کے اوپر روڑی کوٹنے والے مزدور تک کا سب کے ویجز برابر ہوں گے، سب کو برابر تنخواہیں دی جائیں گی. اب لوگوں نے سوچا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ 16 سال کی تعلیم حاصل کر کے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اور اس کے بعد جا کر اس کو جو ہے نا وہ یہ ایک 100 پاؤنڈ، 250 پاؤنڈ، 200 پاؤنڈ جو بھی انہوں نے روبل ان کی کرنسی وہ طے کی ہے کہ یہ اس کو ملیں گے. اور اگر آج سے میں اس کو سڑک پر روڑی کوٹنے کے لیے یا کسان بنا کر جو ہے نا کھیت کے اندر پیداوار اٹھانے کے لیے لگا دوں تو آج سے ملنا شروع ہو جائے. انہوں نے اپنی اولادوں کو تعلیم گاہوں سے نکالا، ساری تعلیم گاہیں جو خالی ہو گئی. پہلے 6 یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، اس لیے کہ مجھے ان پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم پہلے 6 مہینے میں تم ناکام ہو گئے، تمہارا آئیڈیل نظام پہلے 6 مہینے میں ناکام ہو گیا، اور سارے مدارس جو تھے نا، یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ، وہ خالی ہو گئے. انہوں نے کہا یار ہم پاگل ہیں کہ ہم 16 سال انتظار کریں، اس کے بعد ہمارے بچے کو 250 پاؤنڈ ملے، 250 روبل ملے. اب ہم جو ہے آج کیوں نہ یہ کام کریں؟ تو وہ پہلے 6 مہینے میں ناکام ہو گئے. اسی طریقے سے ماؤ سے تنگ نے اتنی تبدیلیاں کی اپنے آئین میں، ایک دن کے لیے بھی وہ مساوات قائم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا. اسلام نے 30 سال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئیڈیل نظام رکھا، اس کے بعد بھی اس کی جو یعنی اسلام کی بلندی اور عظمت ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام ان 30 سالوں کے بعد زخمی ہوا. ملوکیت کے ساتھ اس کا جو نا وہ ایک یعنی زخم اس کے ساتھ آ گیا. سیاسی نظام میں عوام کی اور علماء کی مشاورت کو نکال کے اور خاندانی مشاورت کو داخل کر کے اور اس کو شورا کا نام دے دیا گیا. لیکن اس کے علاوہ اسلامی نظام ختم ہوتے 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 1924 آ گیا. تب جا کر جو ہے نا وہ خلافت کے نام کی اصل ریاست جو نبی علیہ السلام نے بنائی تھی وہ ختم ہوئی. تو اسلام جو ہے وہ 1300 سال سے زیادہ اپنی اس شکل میں قائم رہا جو کہ نظام کی شکل تھی، جو کہ ریاست کی شکل تھی. اور اس کے بعد سے آج تک وہ ریاستوں کی صورت میں جو ہے نا بحال کرنے کے لیے جد و جہد چل رہی ہے. کہیں اس میں کچھ کامیابی ہوئی ہے، کہیں نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ تو 30 برس چلا، کمیونزم 70 سال تو چل گیا. کمیونزم 6 مہینے ہی نہیں چل سکا. ٹھیک ہے. اور باقی جتنے بھی نظام ہیں، جمہوریت کی 5 شکلیں ہیں. اب جمہوریت جو ہے اس کی 5 شکلیں ہیں، تو کوئی آئیڈیل نظام تو جمہوریت کا چل ہی نہیں سکتا. آج لوگ جو جمہوریت جمہوریت کہتے تھے وہ کہہ رہے ہیں یار اس جمہوریت سے تو ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی مختلف اور بہتر نظام ہمیں بتاؤ، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم جائیں کہاں کو. تو یہ بات ہے. دستوری اور تاریخی پس منظر آپ ان آئینوں کا اٹھا کر دیکھیں، ان ریاستوں کا اٹھا کر دیکھیں، اس کی جو ہے نا وہ شناعت اور اس کی برائی اور اس کی قباحت وہ آپ کے اوپر بالکل عیاں ہو جائے گی، کھل جائے گی روز روشن کی طرح. اسلامی تاریخ کیا ہے؟ دستور کی اسلامی تاریخ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 4تھا رکوع سورۃ البقرہ کا پڑھیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اما یأتینکم منی ھدی، اگر میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اس کی اتباع کرے گا اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت کی ہدایت جو ہے جس کی بنیاد اسلامی ریاست وجود میں آتی ہے،
جس کی بنیاد پر اسلامی زندگی وجود میں آتی ہے۔ یہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہدایات دی، جو نور دیا، جو روشنی دی، اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کو زبر الاولین دیے۔ زیادہ مفسرین کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ زبر الاولین سے مراد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض جو ہندوستان کے محقق علماء ہیں جنہوں نے ہندوستان کے حالات پر تحقیق کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پران ہے، پران، رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید، یہ جو ہے یہ پران کہلاتے ہیں۔ پران کا لفظ پرانوں سے ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں پرانا ہو گیا، تو یہ زبر الاولین ہے اصل میں، جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیے تھے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو بھلا دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے، لیکن کتاب ان کے پاس موجود ہے۔ تو زبر الاولین بہرحال یہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے زبر الاولین دیے۔ پھر صحف ابراہیم، پھر صحف موسیٰ، پھر تورات، زبور، انجیل، سب کا ذکر آپ نے ابھی اس میں سنا جو ہماری گفتگو چل رہی تھی درس قرآن کے حوالے سے۔ تو قرآن کریم کی ایک تاریخ ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے ایک دستور کی آخری شکل ہے۔ اب یہ شکل جو ہے یہ کمپلیٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شکل جو ہے یہ اب محفوظ بھی ہے۔ اس کے اندر کوئی کسی کو اس کی ذمہ داری اللہ نے سپرد نہیں کی، اپنے ذمہ داری یہ اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک دستوری تاریخ ہے، اس تاریخ کو سمجھیں۔ قرآن پچھلی کتابوں کے تسلسل میں ہے۔ پچھلی کتابوں میں قرآن جیسی ہدایات نازل ہوتی تھیں، ان کو قرآن نے محفوظ کر لیا۔ جو وقتی ہدایات تھیں ان کی ضرورت نہیں رہی، اور جو ہدایت جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی تھی۔ مہیمن قرآن کریم ہے، یہ ایک وہ کسوٹی ہے جس کے اوپر پرکھ کر جو ہے نا وہ پچھلی کتابوں کے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ ہمیں آپ نے یہ ایک ہدایت عطا کی ہے، نمبر 1، جس چیز کی قرآن سے تصدیق ہوتی ہے اہل کتاب کی اس چیز کی تصدیق کر دو۔ جس چیز کو قرآن جھٹلاتا ہے اہل کتاب کی اس چیز کی تکذیب کر دو۔ جس معاملے میں قرآن خاموش ہے اہل کتاب کی اس بات کی نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، ٹھیک۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مہیمن ہونے کے حوالے سے ہمیں ایک ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ آپ کو پہلے مقدمے کے طور پہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، اس کے پہلے اصول کے طور پہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کیا کہ جتنی بھی موجودہ دنیا کی ریاستیں ہیں، جن میں سے کچھ کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے اس کو ایک ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ کہلاتا تھا، تھرڈ ورلڈ کہلاتا ہے۔ یہ جو ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کے جو آئین ہیں، یہ آئین کب بننے شروع ہوئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بہت پیچھے بھی اگر آپ چلے جائیں تو میگنا کارٹا تک جا سکتے ہیں، اور وہ بھی اسلام کے 600 سال بعد نازل ہوا ہے۔ لہٰذا جو قرآن سے ہم آپ کو بتائیں گے وہ مسلمانوں نے ان سے نہیں سیکھا ہوگا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہاں تک کہ ہر جس بھی انقلابی لیڈر کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے قرآن کریم کو اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو بھی پڑھا تھا۔ جو ہدایت مقدر میں نہیں تھی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ قرآن سے استفادہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہے جو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب کہا کہ بھئی قرآن کریم جو ہے وہ دستور ہونے کو کلیم کرتا ہے؟ ایک بڑا جینوئن سوال ہے کہ کیا قرآن، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم خلافت کے اندر دستور قرآن ہوتا ہے، لیکن یہ تو بتائیں کہ کیا قرآن کریم جو ہے وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں دستور ہوں؟ اب میں اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک بڑا ہی آئی اوپنر رکھتا ہوں۔ دنیا کے قانون دان جتنے بھی ہیں، قانون سے تعلق رکھنے والے جو لوگ بھی ہیں، وہ جو یہاں بیٹھے ہیں، جو باہر سنیں گے اس بات کو، وہ سب اس کی تصدیق کریں گے کہ دستور جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، دستور کی تعریف کیا ہے۔ دستور کی 3 تعریفیں ہیں یا 3 حیثیتیں ہیں، ان کے اوپر دنیا کے اندر بحث رہتی ہے۔ دستور کی پہلی حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک قوم کے مختلف طبقات کے درمیان
حقوق اور فرائض کا طے پانے والا ایک معاہدہ ہے جس کو عمرانی معاہدہ یا سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ یہ دستور کی تعریف ہے۔ اس تعریف کے لحاظ سے قرآن کریم جو ہے وہ بالکل دستور نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی قوم کے مختلف طبقات کے درمیان حقوق اور فرائض کے طے پانے والا کوئی معاہدہ نہیں ہے اس تعریف کی سے۔ لیکن میثاق ہونے کے اعتبار سے یہ ایک دستور ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک میثاق قرار دیا ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ میثاق ہے، ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کا ذکر سورہ مائدہ میں بار بار ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ جب تم نے اس میثاق کو تسلیم کیا اور پوری قوم نے کہا سمعنا وأطعنا۔ اب بات سمجھیے آپ، میثاق یہ نہیں ہے کہ مختلف طبقات نے آپس میں مل کر کوئی ایک معاہدہ کیا اور اس پر سب نے اتفاق کر لیا۔ میثاق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک معاہدہ نازل کیا اور جس نے سمعنا وأطعنا کہا اس نے اس میثاق کو تسلیم کر لیا۔ اس اعتبار سے قرآن کریم دنیا کا پہلا لکھا ہوا معاہدہ ہے جس کے اوپر امت مسلمہ نے اتفاق کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں بلا کام و کاست دیا گیا ہے، اور جو کچھ اس میں نازل ہوا ہے وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، جیسے کہ میثاق کی جاتی ہے، سوشل کانٹریکٹ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پر آئیے، وہ یہ ہے کہ ایک بات پر دستور کی ایک حیثیت کے اوپر، ہم لوگ دستور کہتے ہیں، دال پر زبر لگاتے ہیں، عربی میں دستور ہوتا ہے، وہ دال پر پیش لگاتے ہیں۔ اس بات پر تمام دنیا کے مقنن یعنی قانون ساز یا شارع جو قانون دینے والے ہیں یا قانون دان جو قانون لکھتے پڑھتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی قوم کسی دستور پر اتفاق کر لیتی ہے، وہ دستور اس قوم کا سپریم لا بن جاتا ہے۔ دستور جو ہے یہ اس قوم کا سپریم لا ہے۔ جو بھی نیچے سے ذیلی قانون ہوں گے وہ اس سے ٹکرائیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ اگر کسی قانون سے ٹکرائے گا تو یہ ختم نہیں، اس لیے اس کو سپریم لا کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک سپریم لا کی حیثیت سے بھی نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آپ نے قدم آگے نہیں بڑھانا۔ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم جو ہے وہ کسی بات میں اختلاف کرتے ہو تو اس کو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن اور سنت کی طرف واپس لوٹا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ سپریم لا ہونے کا، لیکن اس سے بڑھ کر قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اس قرآن پاک کو ہم نے ایک قانون عربی زبان کا قانون بنا کر نازل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا جو قانون ہوگا اس سے اوپر کوئی دوسرا قانون ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے زمانے کے قانون کا یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے قانون سے بڑھ کر کوئی بہتر قانون نہیں ہے۔ تو قانون یعنی دستور کی دوسری حیثیت یعنی کیا کہ سپریم لا، قرآن یہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ کے اس قانون کے سوا کوئی دوسرا قانون جو ہے وہ سپریم لا نہیں ہو سکتا۔ اب دستور کی ایک تیسری حیثیت ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو لیے ٹیکنیکل چونکہ چیزیں نا بچوں کے لیے بھی شاید مشکل ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ تیسری جو شے ہے اس کو کہتے ہیں گرنڈ نارم، ماخذ قانون۔ قرآن کریم گرنڈ نارم ہے، ماخذ قانون ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ جو لوگ شورا میں سے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کا استنباط اس معاملے کا کر سکتے تھے، یعنی اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کے لیے قانون ضابطہ رول جو بھی بنانا تھا وہ اخذ کر سکتے۔ قرآن کے ماخذ قانون ہونے کے بارے میں بھی قرآن اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ قرآن دستور کی حیثیت سے ماخذ قانون بھی ہے، قرآن دستور کی حیثیت سے سپریم لا بھی ہے، قرآن سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے لیکن ایک قوم کا اللہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں حیثیتوں سے تو قرآن اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بات کہتا ہوں، چونکہ قانون کا بھی طالب علم ہوں اور سیاست کا بھی، کہ دستور کی اصل حیثیت جو ہے جس کی طرف عام طور پہ جو قانون ساز ہیں وہ اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ اس لیے کر نہیں سکتے کہ وہ حیثیت ان کے لیے دبی ہوئی ہے ان کی خواہشات کے نیچے، وہ ہے اس کا گائیڈ لائن ہونا، گائیڈ بک ہونا۔ قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جو کمپلیٹ گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حیثیتیں ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ پہلا سوال جو ہے نا وہ طے ہو گیا کہ قرآن کریم اپنے آپ کو دستور کلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے مسلمانوں کا دستور جو ہے وہ قرآن ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسری کتاب مسلمانوں کا دستور نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے کسی قانون کو جو ہے نا وہ دستور قرار دیتے ہیں تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی ہیں، جبکہ اللہ نے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم مت بڑھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ دستور میں کیا کیا درج ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ جو پاکستان کا دستور ہے، انگلینڈ کا دستور ہے، کوئی بھی دستور ہے، چائنا کا ہے، رشیا کا، امریکہ کا، برطانیہ کا، فرانس کا، کسی جگہ کا اٹھائیں آپ، اس کے اندر آپ دیکھیں دستور میں درج کیا ہوتا ہے۔ دستور میں سب سے پہلے جو چیز درج ہوتی ہے وہ ریاست کا نام ہے، ریاست کی حدود کار ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز درج ہوتی، کون سی ریاست ہے، کس قوم کی ریاست ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ خلافت کی جو جورسڈکشن ہے وہ یہ زمین ہے، ساری پوری زمین جو ہے وہ خلافت کی جورسڈکشن ہے۔ اگر آپ وہاں پر اللہ کا قانون نافذ کر سکتے ہیں تو وہ دارالاسلام ہو گیا، اگر وہاں پر آپ اللہ کا قانون نافذ نہیں کر سکتے تو وہ دارالکفر ہو گیا، لیکن وہ ہے سارے کا سارا دار جو ہے وہ خلافت کی جورسڈکشن ہے۔ تو حدود کار کو اللہ رب العزت نے ریاست کے متعین کر دیا، اور اس کو جس طرح میں نے سمجھا ہے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح سمجھا تھا، لہٰذا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جزیرہ نمائے عرب میں ٹھہرے نہیں، پھر انہوں نے جو ہے جزیرہ نمائے عرب سے نکل کے ایران پر حملہ کیا، وہاں سے کفار کے ہاتھ سے اختیار لے لے اور وہاں اللہ کا قانون نافذ کر دے۔ روم پر بھی حملہ کر دیا، ان کے شام اور مصر اور دیگر علاقے جو ہے نا ارض روم وغیرہ ان کو فتح کرنا شروع کر دیا تاکہ وہاں سے کفار سے اختیارات لے لیں اور وہاں اللہ کا قانون نافذ کر دیں۔ تو حدود کار جو ہے، اور پھر اس کے بعد اسلام جو ہے نا وہ اس طرح سے پھیلتا چلا گیا۔ یہ پھیلنا جو ہے یہ جو جہاد کے ذریعے سے ہوا ہے یہ اللہ کے اس حکم کے تابع ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو جو تمہارے قریب ترین کافر ہیں ان کے خلاف جنگ لڑو، ان سے جنگ کرو۔ جب وہ اللہ کے مطیع فرمان ہو جائیں، اللہ کے قانون کو تسلیم کر لیں، چھوٹے بن کر رہیں، جزیہ دیں، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اب آپ ان کو جو ہے نا ان کے راستے پر چلنے دیں، جیتے رہیں، لیکن اللہ کی زمین پر حکومت کرنے کا حق ان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام جو ہے وہ ریاست کی جو حدود مقرر کرتا ہے وہ زمین ہے ساری، مسلمانوں کو اللہ نے ساری زمین کا حاکم بنایا، اور یہ بات اللہ نے قرآن پاک میں فرما دی، هو الذی جعل لکم خلائف فی الارض، ساری زمین پر اللہ نے زمین پر مسلمانوں کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، زمین ساری پر اللہ ان کو استخلاف عطا کرے گا۔ تو یہ بہت سی آیات ہیں جن کو کہ ایک پورے آپ
نظام کے اندر، ٹھیک ہے، جب دیکھیں گے وہ صحابہ کرام کے عمل سے اس کے اوپر تصدیق کی مہریں لگتی چلی جائیں گی۔ تو ریاستی حدود ہوتی ہیں، حدود میں ایک دائرہ کار ہوتا ہے، یہ آپ پڑھیں۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے ریاست کے اندر، یہ کہتے ہیں کہ ریاست کہاں ہے قرآن میں، ریاست کا کیا ذکر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست تو کسی قوم کے عقائد اور اعمال اور رواجات سے بنتی ہے۔ مسلم قوم کس بنیاد پر بنی ہے؟ امت مسلمہ کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ریاست کا جو دوسرا سوال ہوتا ہے نا وہ یہ ہے، ریاست کیا کہتی ہے؟ ریاست یہ کہتی ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو ہوم، اس ریاست کی جو سوورنٹی ہے، اس کی جو حاکمیت اعلیٰ ہے، اس کا حقدار کون ہے؟ اسلامی ریاست، اسلامی آئین، اسلامی دستور، قرآن کریم اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، سوورنٹی، حاکمیت اعلیٰ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا حق نہیں ہے کہ وہ حاکم اعلیٰ ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض ومن فیہن، اللہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں، ان آسمان و زمین کے درمیان، ان سب کا بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ تو سوورن ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک، اس اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے جو کہ بادشاہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ بادشاہ ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے۔ خدا نے مینشن کیا قرآن کریم کو ختم کرنے سے پہلے کہ انسانوں کو یہ بات معلوم رہے کہ ان کا بادشاہ میں ہوں۔ تو اسلامی ریاست وہی ریاست ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ طے ہو جائے کہ اللہ حاکم اعلیٰ ہے، اور حاکم اعلیٰ جو ہوتا ہے اس کی بعد سے اوپر بات کسی دوسرے کی نہیں ہوتی، وہ ریاست ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ریاست کے اندر یہ طے کرتے ہیں کہ باشندگان ریاست جو ہے وہ کون ہوں گے اور ان کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے۔ یہ بڑی اہم بات، کن لوگوں کو آپ اپنا باشندہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب اسلامی ریاست جو ہے یہ اپنا باشندہ، اپنی رعایا، اپنا شہری کس کو تسلیم کرتی ہے؟ مسلم۔ کمپلیٹ شہری جو ہے، شہریت کے سارے حقوق سے متصف ہونے والا، وہ کون ہے؟ وہ مسلم ہے جو کہ اسلام لایا ہے۔ باشندگان ریاست جو ہیں ان کا ذکر قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے اندر کیا ہے، ان کے حقوق اور فرائض کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے جو کہ ایک لاہ عمل ہوگا اس کا ذکر قرآن کریم نے وہاں پر کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے متعدد مقامات کے اوپر جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں انہی کے پاس اقتدار کیا حق ہے، یعنی اتھارٹی ان کے پاس ہے۔ اس کا قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے۔ میں اس میں بہت سارے مقامات جو ہے نا وہ لکھ کر لایا تھا، لیکن ظاہر ہے وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، میں ان کو پڑھ دیتا۔ اب ان میں سے ایک اہم معاملہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں منکم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اطاعت مسلمان کس کی کر سکتا ہے؟ کہ جو ان میں سے ہو، مسلمان ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، انہی میں سے ہو۔ مسلمان جب تک نہ ہو تو اولو الامر ہونے کا وہ حق نہیں رکھتا۔ تو چونکہ اولو الامر یعنی معاملات کے کی پوسٹ جو ہیں جن کے اوپر معاملات آتے ہیں، کی پوسٹ کا حقدار صرف مسلمان ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا اس کا کمپلیٹ شہری جو ہے یہ کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا ریاست کا۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہیں، جزیہ ادا کریں، اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی ریاست کی حدود کار جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ساری زمین ہے نا، پوری زمین اس کی جورسڈکشن میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو کفار ہیں جو کہ اب ایمان نہیں لا رہے، ان کو چانس ملا ہوا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ ایمان لے آئیں،
تو ان کو جو ہے نا وہ آپ زمین سے نکال کر کہیں اور تو نہیں پھینک سکتے نا خلا میں، لہٰذا ان کو رہنا ہے لیکن حاکمیت کے بغیر رہنا ہے۔ تو چونکہ حاکمیت کا حق جو ہے وہ کمپلیٹلی ایمان والوں کے پاس ہے، اس لیے جو ہے وہ جو غیر مسلم ہے وہ مسلمانوں کے ملک میں مکمل شہری نہیں بن سکتا، یعنی مکمل شہری کے پاس تو حق ہے کہ وہ کسی بھی عہدے کا مستحق ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہر عہدے کے مستحق نہیں ہو سکتے، اگرچہ ان کو اچھے سے اچھے عہدے مل سکتے ہیں لیکن وہ کی پوسٹ نہیں ہوں گی جہاں پہ بیٹھ کر وہ مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، اور یہ قرآن سے ہی واضح ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ سورۃ النحل ہے، اس کی آیت نمبر 90 ہے نا، اللہ نے جو پالیسیز ہیں، جیسے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ پرنسپلز آف پالیسی، حکمت عملی کے اصول کیا ہے، ان میں فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ اسلام کے اندر اصول ہے کہ عدل کیا جائے گا، ناانصافی کو ختم کیا جائے گا، احسان کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا، اقربا کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، حتیٰ کہ وراثت کی تقسیم بھی اقربا کی ترتیب کے اوپر ہوگی، الاقرب فالاقرب کے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وینہی عن الفحشاء، فحش کو دبا دیا جائے گا، فحاشی ختم کر دی جائے گی، اور اس کے بعد فرمایا کہ والمنکر، وہ منکر جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، جو چیز انسانی فطرت کے خلاف ہے اس کو ختم کیا جائے گا، یہ پرنسپلز آف پالیسی۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا والبغی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو، بغاوت کو، اس کو ختم کیا جائے گا، یہ ان کو روکا جائے گا، یہ پرنسپلز ہے پالیسی کے نا۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ بھئی تفصیل کے ساتھ ایک جگہ لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی 3 حیثیتوں کا ذکر آیا پہلے، کہ قرآن کریم رہنمائی ہے، ایک پوری زندگی کے لیے ایک رہنمائی ہے، ٹھیک، قرآن کریم ایک علم ہے جو کہ جہالت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، تو زندگی کے جن جن شعبوں میں اور معاملات میں اور دائروں میں آپ کو جہالت ملتی ہے، اندھیرا ملتا ہے، وہاں پر قرآن کی روشنی، اور قرآن قانون بھی ہے، قانون کی ایک کتاب ہے، ایک حکم ہے، ایک آرڈر ہے، تو قرآن کریم کو آپ ان لوگوں کے دستوروں پر قیاس نہ کریں، ان لوگوں کے بنائے ہوئے دستور جو ہے وہ قرآن کریم ان کی شکل پر مرتب نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اللہ کے نازل کیے ہوئے طریقے کے اوپر اس کے اندر سے جو ہے نا وہ دستور ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ دستور ہونا اس کی ایک حیثیت ہے، تو لہذا دستور ہونے کی اس ایک حیثیت سے اس قرآن کریم سے جب آپ استفادہ کریں گے تو پھر آپ کو دستور کے لیے جو کچھ ضرورت ہے وہ قرآن میں سے مل جائے گا۔ اب قرآن میں جو ہے نا وہ جیسے اب دستور جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک انتظامیہ کا بحث کی جاتی ہے نا کہ ایگزیکٹو کیا ہوگی اور کیسے ہوگی، کس پر مشتمل ہوگی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ٹھیک ہے، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، 3 اطاعت کی 3 روشن کڑیاں ہیں، اللہ کی اطاعت بذریعہ قرآن ہوگی، رسول اللہ کی اطاعت بذریعہ سنت ہوگی، اولو الامر کی اطاعت اسی موقع کے اوپر موجود اولو الامر کے احکام کی اتباع سے ہوگی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اس سے جھگڑا ہو گیا تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف، قانون کو یعنی قرآن کی طرف، دستور کی طرف واپس اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور پھر اس میں مالیات کے بھی ہو، یعنی میں بہت بڑی ایک کتاب کا مضمون بن رہا تھا، اس کو سم اپ کرتے 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 1 گھنٹے کے اندر چند سیلینٹ فیچرز تک لایا ہوں، تو فرمایا کہ اب جو ہے نا مقننہ اور اس کا دائرہ کار کیا ہوگا۔ مقننہ کیا ہوتی ہے؟ مقننہ کہتے ہیں لیجسلیٹو اسمبلی کو، جہاں قانون سازی ہوتی ہے۔ اب قانون سازی کے اسلام نے 3 اصول آپ کو دے دیے، ٹھیک ہے۔ پہلا اصول جو قانون سازی کا وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے وہاں آپ کے پاس گنجائش ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر دے کسی کام کے اندر، پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے فیصلے میں خود بھی کہ ہاتھ مارے اور کہیں جی اس میں اللہ اور رسول نے بھی کر دیا اور ہم بھی کچھ کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ جو ہے نا وہ پھر بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔
تو اسلام گمراہی کی تعلیم دے نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے کہ ہدایت پر آئیں۔ ہدایت کیا ہے؟ کہ اللہ نے ایک مقننہ کا دائرہ کار مقرر کیا ہے۔ وہ دائرہ کار یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دیں گے وہاں پر آپ کے پاس اختیار ختم ہو جائے گا۔ اب جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اور آپ کے ظاہر ہے جو بھی آپ کے پیچھے آپ کی امت کا خلیفہ ہوگا، امیر ہوگا، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ فرمایا وشاورہم فی الامر، جو معاملہ پیش آئے اس کے اندر ان سے مشاورت کریں۔ اب مشاورت کے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے دیے، ان کا آف شوٹ دور حاضر میں جو ہے نا وہ آپ کو جمہوری اور کمیونسٹ نظاموں کے اندر نظر آئے گا، آف شوٹ، لیکن وہ اپنے اصل سے دور جا چکا ہے۔ پھر بھی بہرحال وہ اسلام کا دیا ہوا طریقہ ہے، اس لیے وہ طریقے ہم نہیں سیکھ رہے، اسلام سے انہوں نے سیکھا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ بخاری اور مسلم میں جو کہ 200 سال بعد لکھی گئیں، 250 سال بعد لکھی گئیں، ان کے اندر بھی ملتی ہیں۔ جو 100 سال پہلے لکھی گئیں ان سے موطا امام مالک اس کے اندر بھی ملتی ہیں، موطا امام محمد میں ملتی ہیں، امام ابو حنیفہ کی کتاب الاثار میں ملتی ہیں، یہ حدیثیں بہت ساری ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے، وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا جنگ بدر کے حوالے سے، جتنے لوگ آ گئے تھے سب سے مشورہ کیا، مہاجرین اور انصار سارا ایک مجمع موجود تھا، ٹھیک ہے نا جی، اس مجمع عام سے مشورہ کیا، اس مشورے میں مختلف لوگوں نے اپنی اپنی تقریریں کی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت سعد بن معاذ کی تقریر پر فیصلہ ہو گیا۔ تو سب لوگوں کو مشورے میں پرسنلی شامل کیا گیا، ہر آدمی بنفس نفیس اپنی ذات کی حد تک مشورے میں موجود ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب غزوہ بنی المصطلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے رہنے والوں کو ایک موقع دیا، جو بھی گفتگو ہوئی اس گفتگو کے نتیجے میں کہ بھئی یا تو تم اپنا مال واپس لے لو یا قیدی واپس لے لو، کہا ہمیں قیدی واپس چاہیے۔ تو آپ نے جن لوگوں میں قیدی تقسیم کر دیے تھے ان لوگوں کو بلایا کہ مشورہ دو، بھائی یہ بات ہو رہی ہے، اس میں ان کو ہاں کہیں کہ نہ کہیں۔ تو انہوں نے شور مچایا، ذرا ہر آدمی بولنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے کیمپس کے اندر واپس چلے جاؤ۔ اب یہ بخاری کی حدیث ہے نا، بنو المصطلق کے ساتھ ہونے والا یہ واقعہ تو ان سب دستوروں سے اور اس جمہوریت سے جو ہے نا وہ کب 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے کیمپس میں واپس چلے جاؤ، اور اپنے اپنے عریف کہتے ہیں نمائندے کو، اپنے اپنے عرفاء بھیجو، عریف بھیجو، وہ مجھے تمہاری رائے سے آگاہ کریں۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ طریقہ کار ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، کس کے لیے؟ نمائندگان کے لیے۔ کوئی بھی معاملہ ہو اس میں بہت سے لوگوں کا معاملہ ہے، ان سے پرسنلی ہر ایک سے الگ الگ رائے نہیں لی جا سکتی، ان سے کو اپنا نمائندہ بھیج دو جس نمائندے پر تمہیں اتفاق ہے۔ ابھی آپ اسمبلیز میں اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، یہ آف شوٹ ہے اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کام ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے ایک تیسرا طریقہ شورا کا مستقل ڈے ٹو ڈے جو بزنس ہے، اس کو رن کرنے کے لیے 14 انصاری اور 14 مہاجر، یہ وہ صحابہ جو کہ السابقون الاولون میں سے تھے، ان کو آپ نے مقرر کیا، اور ان میں بھی ٹاپ پرائرٹی پر حضرت ابو بکر و عمر کو رکھا، اور آپ نے فرمایا اگر ابو بکر و عمر کسی بات پر متفق ہو جائیں گے تو میں اس بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو مشورے کے 3 انداز ہیں جو کہ رسول اللہ کی سیرت سے ملتے ہیں، احادیث میں موجود ہے۔ پہلا یہ ہے کہ مشورہ ایک باڈی کے ساتھ کیا جائے، وہ باڈی جو ہے نا وہ مخصوص لوگوں پر، 14 انصاری، 14 صحابہ، مہاجر، ان پر مشتمل تھی، ان سے مشورہ لیا گیا۔ مشورہ جو ہے وہ جن لوگوں کا معاملہ ہے ان کے نمائندگان سے لیا جائے، اور مشورہ جن لوگوں کا معاملہ ہے ان سب سے پرسنلی الگ الگ لیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشورے کا ایک ہمارے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک ضابطہ وہ چھوڑا ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں اس دور کے مسلمان جو کہ ان پڑھ ہیں بیچارے، قرآن اور سنت کو پڑھتے نہیں ہیں، اور جا کر جو بلنچلی کی ریاست پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی اور کی جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کتاب، تو وہ سمجھتے ہیں شاید وہاں سے یہ وحی نازل ہوگی۔ یہ وحی 1400 سال پہلے سے نازل ہو چکی، ٹھیک ہے۔ تو مشورہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے
کہ جن معاملات میں اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دیتے، اس میں مشورہ کرو آپس میں. تو فرمایا امرہم شورا بینہم. یہ اب اس کو آپ دیکھیں، امرہم مبتدا اور شورا بینہم اس کی خبر ہے. تو فرمایا کہ ان کا جو نظام ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہے. ان کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، یہ ان کا نظام ہے. یہ نظام جو ہے اسلامی نظام، اس کی بنیاد جمہوریت پہ نہیں ہے، اس کی جو بنیاد ملوکیت کے اوپر نہیں ہے، اس کی بنیاد اللہ اور رسول کی اطاعت اور باہمی مشاورت کے اوپر ہے. یہ اسلامی نظام کا ہے، یہ مقننہ اس طرح سے بنے گی، ٹھیک ہے نا. ان معاملات میں اس کے بعد مالیات پر، حکمت عملی پر، دوستی اور دشمنی کی بنیادوں پر پیش آمدہ مسائل کا حل کیسے ہوگا، سیاسی جماعتیں ہوں گی نہیں ہوں گی، اس پر قرآن پاک سے میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آیتوں کے ساتھ نوٹ کی ہوئی ہیں. اور ان میں سے یہ مالیات کے بارے میں دو آپ کو اصول اہم بتا دوں. اسلامی نظام جن مالیات کو فروغ دیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ملکیت اللہ کی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دوسرے یہ ہے کہ مال انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس مال میں اللہ نے تم کو اپنا امین بنایا اس میں سے مال خرچ کرو. وآتوکم من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال میں سے ان کو بھی دو جس مال کو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو مال اللہ کا ہے اور انسان کے پاس وہ کیا ہے؟ امانت ہے، اللہ کی امانت ہے. ایک تو اصول جو ہے نا پرنسپل وہ یہ طے ہے. دوسرا کیا طے ہے مال کے حوالے سے؟ کہ مال میں حلال اور حرام جو ہے اس کی واضح ہے صورتیں، یہ قرآن بیان کرے گا یا رسول اللہ بیان کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ نبی علیہ السلام کے فرائض میں سے حلال و حرام انہوں نے طے کر دیے ہیں. اس کے بعد حلال اور حرام کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہے نا کیا چیز جو ہے نا وہ جائز ہے کر سکتے ہیں، کیا چیز ناجائز ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ اللہ اور رسول کریں گے. یہ ریاست ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کیا ریاست جو ہے نا وہ کس طریقے سے مال کو حاصل کرنا اور کیسے مال کو جو ہے نا حاصل نہیں کرنا، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنی ایک، میں سمجھتا ہوں مجھے اتنی فضول بات لگی اور میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسی بات انہوں نے اتنے بڑے بزرگ آدمی نے کر دی. جو کہتے ہیں کہ تین لفظ ریاست کے بارے میں وہ نہیں بتا سکے، جنہوں نے 1,000 سے اوپر صفحوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اسلامی ریاست کے اوپر. تو مالیات کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کر چکے. اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ جو ہے نا اس کو اوپن کرے اور حلال چیز کی تجارت کو حلال قرار دے اور حرام چیز کی تجارت کو حرام قرار دے، اور بیع جو ہے نا اس کے ساتھ سود کو حرام قرار دے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، مالیات کا سارا نظام بیان کر رہا ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. جو تم لوگوں کے مال میں اپنا قرض دیتے ہو تاکہ وہ بڑھے اور اس سود تم اس میں سے کھاؤ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں بتا رکھی ہیں قرآن کریم کے اندر. مالیات کا نظام ہے یہ اس کے اندر موجود ہے. سوٹس یعنی فریادیں اور اپیلیں جو ہے نا وہ کیسے ہوں گی، ان کے بارے میں کیا قرآن کریم کا موقف ہے. اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو میں 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی اور معاذ اللہ اس کے بعد آج میں بیٹھ کر اس کی تشریح کر رہا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو 1400 سال سے مسلمانوں کی پریکٹس کے اندر ہے. مسلمانوں نے اس کے اوپر ریاستیں، بہت بڑی بڑی ڈائنیسٹیز وہ چلائی ہیں. بنو امیہ نے اگر فساد برپا کیا ملوکیت قائم کر کے تو اپنی جگہ پر وہ ایک مستقل ہمارے لیے تکلیف دہ امر ضرور ہے. بنو عباس نے بھی اسی کو جاری رکھا، بنو عثمان نے بھی اس کو جاری رکھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کتاب اللہ کے دستور کی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا. انہوں نے ملکی عدالتوں میں شریعت کے نفاذ کو چیلنج نہیں کیا. قانون وہاں نبی علیہ السلام کے ہی دیے ہوئے چلتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ادارے چل رہے تھے، تعلیمی ادارے، وہاں جو تعلیم ہو رہی تھی وہ اسلام کی ترتیب پر ہو رہی تھی. اسی طریقے سے وہاں جو مارکیٹس چل رہی تھیں وہ اسلام کی ترتیب پر چل رہی تھیں. خارجہ اور داخلہ جو پالیسیاں تھیں وہ سورہ ممتحنہ کی روشنی میں طے کی جاتی تھیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو دیکھیں آپ اور غور کریں. قرآن کریم اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک لکھا ہوا دستور بھی ہے. میں بھی پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ محض دستور نہیں ہے، یہ قرآن دستور بھی ہے.
یہ قرآن قانون بھی ہے، سپریم لا بھی ہے اور لا بھی ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ جو ہے نا وہ ایک گائیڈ بک کی حیثیت بھی رکھتا ہے، ایک روشنی کی بھی حیثیت رکھتا ہے، ایک رہنمائی، ایک کمپلیٹ گائیڈنس کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کی متعدد، اور قرآن روح ہے، روح انسانی زندگی کے لیے روح ہے، انسان کے دماغ کے لیے، دل کے لیے، روح کے لیے یہ قرآن ایک شفا بھی ہے۔ یعنی قرآن کی 10 حیثیتیں ہیں، تو قرآن محض اس دستور کی طرح تو نہیں لکھا جائے گا جو چین نے اور روس نے لکھ دیا یا امریکہ اور برطانیہ نے لکھ دیا، اس طرح کا لکھا ہوا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا ذہنی مریض ہیں، آپ نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کی بنیاد پر 1400 سال سے ریاستیں چل رہی ہیں، اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کس شے کا نام ہوتا ہے۔ مجھے تو 3 لفظ بھی نہیں بتانے والے نے بتائے۔ واقعی آپ بہت جو ہے نا مظلوم ہے کہ جس نے آپ کو پوری کتاب پڑھانی تھی اس کو یہ پسند نہیں آیا کہ 3 لفظ بھی آپ کو بتا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔